نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں، اگر خصوصاً جہاد ہو یا دشمن کے مقابلے کے وقت، ایک تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور باہمی اختلافات سے بچیں، جیسا کہ احد میں فرمایا کہ بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت کی، کیونکہ باہمی تنازع جو ہے وہ ضعف و کمزوری اور بے وقاری کا سبب ہے۔ اس آیت کا حکم تو جنگ کے بارے میں ہے، لیکن جب ہم عام حالات میں دیکھتے ہیں تو مسلمان کو بھی باہمی اختلاف سے بچنا چاہیے اور اتفاق اور اتحاد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج اگر ہم غور کریں تو سارے کافر ممالک جو ہیں آپس میں متحد ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں میں آج وہ باہمی اتحاد اور اتفاق نظر نہیں آتا، اور مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا کہ کسی مسلمان ملک پر ظلم و ستم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے مسلمان ملک کے وہ مسلمان ان کے بارے میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، بلکہ المیہ اب تو یہ ہو گیا کہ وہ مسلمان کافروں کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر کافروں کو دیکھیں تو کافر سارے کے سارے ایک ہیں، جب ایک آواز لگتی ہے تو سارے کافر مسلمانوں کو سے لڑنے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان آج 55 ممالک ایک نہیں ہو سکے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے، اور پھر سے وہی مسلمانوں کو قوت عطا فرمائے کہ مسلمانوں کے نام سے کافر لرزتے تھے، آج اس کی وجہیں کیا ہیں آگے وہ آیات آئیں گی اور وہ بتایا جائے گا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا جائے اور اتفاق اور اتحاد کو چھوڑ دیا جائے تو پھر یہی حال ہوتا ہے کہ جو آج ہو رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے اور وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو بدر میں آئے تھے تو اتراتے ہوئے آئے تھے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کی کہ یا رب یہ قریش آ گئے، تکبر اور غرور میں سرشار ہیں اور یہ جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب اب وہ مدد حاصل ہو کہ جس وہ عنایت ہو جائے وہ مدد کہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو اس نے قریش کے ان لوگوں ابو جہل کے پاس پیغام بھیجا کہ تم چلے تو مکے سے اس لیے تھے کہ تم قافلے والوں کی مدد کرو، اب قافلے کو کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اس پر ابو جہل نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں گے، 3 دن قیام کریں گے، اونٹ کو جو لے کر آئے ہیں اس کو ذبح کریں گے، بہت سے کھانے پکائیں گے، شرابیں پئیں گے، کنیزوں کا ناچ دیکھیں گے، ان کا گانا سنیں گے، اور عرب میں ہماری شہرت ہو جائے گی
اور ہماری ہیبت ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کی جگہ انہیں ساغر موت پینا پڑا، یعنی موت کا جام پینا پڑا، انہیں شراب نصیب نہ ہوئی۔ اور وہ جو کنیزوں کا ناچ اور گانا سننے کے لیے آئے تھے ان پر وہی وہ رونے والیاں ہو گئیں، اور وہ جو اونٹوں کو ذبح کرنے والی باتیں کر رہے تھے ان کی خود کی گردنیں تن سے جدا ہو گئیں۔ یہ ان کو سزا اللہ نے دی کیونکہ یہ تکبر کی وجہ سے تھا۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اس آیت میں مومنوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرو اور غور و فکر کرو کہ اس بات کو سمجھ لو کہ فخر اور غرور اور تکبر کا انجام انتہائی خراب ہے۔ بندے کو ہر وقت یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے اخلاص مانگے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرے، اور جو کام کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، ریاکاری ہو، غرور و تکبر کو اپنے آپ سے دور کرے۔ اللہ اسی آیت کی برکت سے ہمیں ہر قسم کے غرور و تکبر سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان نے کفار کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے۔ اللہ بتا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو بدر میں آئے تھے سارے کافر، تو شیطان نے کیا کیا، جو وہ سوچ کر آئے تھے شیطان نے ان کے اعمال کو اور خوبصورت کر کے دکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کی مخالفت میں جو کچھ کافروں نے کہا تھا شیطان نے اس پر ان کی بہت تعریفیں کی تھی اور انہیں خبیث اعمال پر قائم رہنے کی رغبت دلائی تھی۔ جب قریش نے بدر میں جانے پر اتفاق کر لیا تو مفسرین فرماتے ہیں انہیں یاد آیا کہ ان کے اور قبیلہ بنی بکر کے درمیان دشمنی ہے، ممکن تھا کہ وہ خیال کر کے واپس لوٹ جاتے، لیکن یہ شیطان کو منظور نہ تھا کہ یہ واپس چلے جائیں۔ تو کیا ہوا، آپ نے پیچھے بھی سنا تھا کہ شیطان کس شکل میں آتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں لڑائی سے پہلے دوبارہ شیطان نے یہ مکر کیا کہ وہ بنی کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی صورت میں نمودار ہوا، یعنی شیطان کو اللہ نے یہ طاقت دی دیکھی کہ وہ کیسی کیسی شکل بدل کر آتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں وہ سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ ایک لشکر بھی تھا اور ایک جھنڈا اس کے ساتھ تھا، اور مشرکین سے وہ آ ملا اور کہنے لگا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، آج تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جب صف آرا ہو گئی، یعنی دونوں لشکروں کی صفیں بن گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے پہلے ایک مشت خاک کی اٹھا کر ان مشرکین کے منہ پر ماری تو ان کے سب وہ پیٹ پھیر گئے، لیکن ابلیس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھاگا۔ تو جبریل امین کیونکہ وہ آ چکے تھے، مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سراقہ کی طرف بڑھے اور سراقہ کی شکل میں حارث بن ہشام کا ہاتھ اس نے پکڑا ہوا تھا، یعنی شیطان نے حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ جبریل امین میرے پیچھے آ رہے ہیں تو اس نے وہ حارث بن ہشام کا ہاتھ چھوڑا اور بھاگنے لگا، تو حارث نے پکارتا رہ گیا اے سراقہ اے سراقہ، تم نے تو ہماری ضمانت لی تھی، اب تو کدھر جا رہا ہے؟ تو وہ ابلیس کیونکہ ابھی بھی اپنی اصل شکل میں نہیں آیا تھا
اس وقت وہ کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں اور جو امن کی ذمہ داری لی تھی وہ اس سے میں سبق دوش ہوتا ہوں۔ اس پر حارث بن ہشام نے کہا تھا ہم تو تیرے بھروسے پر اس بدر کے میدان میں آئے تھے اور تو اب یہ حالت ہے کہ تو ہمیں رسوا کرے گا۔ کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے ہلاک نہ کر دے۔ جب کافروں کو ہزیمت ہوئی اور شکست کھا کر وہ مکے میں پہنچے تو انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ہم جو ہارے ہیں، ہمیں جو ہزیمت ملی ہے وہ سراقہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب اصل جو سردار جو سراقہ تھا اسے یہ خبر پہنچی کہ یہ کافر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری وجہ سے ہوا، تو اس نے کہا نہ مجھے ان کے آنے کی خبر نہ جانے کی خبر۔ اور قریش نے کہا تو فلاں روز ہمارے پاس نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا قسم کھائی کہ یہ بات غلط ہے۔ جب اسی سراقہ نے ایمان قبول کیا تو پھر اسے پتہ چلا، قرآن نے بتایا کہ یہ شیطان تھا، یعنی جو تمہاری شکل میں آیا تھا ان کافروں کے بعد، تو سراقہ کو پھر پتہ چلا، اور اسی آیت کو اللہ نے اس واقعے میں بیان کیا۔ آگے ارشاد فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے ان مسلمانوں کو، ان کے دین کے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین جو لفظ اس آیت میں آیا اس سے مراد اوس اور خزرج قبیلے کے کچھ لوگ تھے۔ انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ابھی بھی کلمہ پڑھ کر بھی ان کو شک رہتا تھا ہر وقت کہ اسلام صحیح مذہب ہے یا نہیں، اسلام صحیح دین ہے یا نہیں، انہیں ہر وقت شک رہتا تھا۔ جب کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے وہاں سے چلے تو یہ منافق بھی ان کافروں کے ساتھ مل گئے۔ جب یہ بدر میں پہنچے، بظاہر یہ مسلمان تھے لیکن یہ منافق تھے، بدر میں جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا مسلمان تو تھوڑی تعداد میں ہیں، تو ان کا شک قرآن کے تحت مزید بڑھ گیا، اور اسی وقت انہوں نے کلمے کا انکار کر کے وہ مرتد ہو گئے، یعنی وہ اسلام سے نکل گئے۔ اور اس وقت انہوں نے یہ جملے کہے کہ مسلمان اتنی کم تعداد میں اپنے سے 3 گنا لشکر سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے یہ جملے کہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی اس کو غلط سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ مسلمان آخرت کے ثواب میں کی امید میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ان کافروں سے لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ان کو سزا اللہ نے یہ دی کہ یہ سارے کے سارے بدر میں مارے گئے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا، اور اسی آیت میں اللہ نے ان کو سب کے لیے پیغام دے دیا اور صحابہ کی تعریف بھی کی کہ جو بھی اللہ پر توکل کرے اور اپنا کام اللہ کے سپرد کر دے تو یاد رکھے کہ اس کے فضل و احسان پر وہ مطمئن ہو، تو بے شک چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہو پھر مدد کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پھر اللہ سب کا حافظ و ناصر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ غالب ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اللہ حکمت والا ہے اور اپنے دشمنوں کو ہمیشہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے، اپنے اولیاء کو ہمیشہ رحمت بھی دیتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ آیت میں اللہ نے پیغام دیا، تو اس آیت سے علماء کہتے ہیں ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جہاں صحابہ کی تعریف کی وہاں ہم سب کے لیے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دو اور اس کی قضا پر راضی رہو، اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ ہمیشہ تمہاری حمایت فرمائے گا۔ اور دیگر مسلمانوں کو سب کو ہم سب کے لیے تعلیم ہے کہ جب بندہ اس کی قضا اور تقدیر پر راضی رہے گا تو پھر اس کی طرف سے کرم برستا رہے گا۔ اللہ ہمیں توکل کی دولت عطا فرمائے۔ ایک آیت اور بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ آیت ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی
ان کے چہروں اور پیٹوں پر مارتے ہوئے جان نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آگ کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب اگر آپ کافروں کی وہ حالت دیکھ لیں کہ جب موت کے وقت فرشتے ان کی روح کیسے نکالتے ہیں، تو وہ بڑا خوفناک منظر آپ دیکھیں گے کہ فرشتے کافروں کی روح ایسے نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ روح نکالنے سے پہلے وہ آگ کے سرخ کیے ہوئے لوہے کے گز لے کر کافروں کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ چکھو آگ کا عذاب، اور ان گزوں کی جو ضرب پڑتی ہے، مار پڑتی ہے، اور ان کو جو زخم لگتا ہے تو فرمایا کہ اس زخم سے بھی آگ بھڑک جاتی ہے، یعنی ایسا وہ گز مار ہے۔ تو فرمایا یہ مصیبتیں اور عذاب تمہارے اپنے کیے ہوئے کفر اور گناہوں کا بدلہ ہے۔ اللہ کسی کو بھی بغیر جرم کے عذاب نہیں کرتا، اللہ کسی کو بھی بغیر جرم کے عذاب نہیں کرتا، اور کافروں پر عذاب کرنا یہ اللہ کا عدل ہے۔ فرمایا کہ اللہ کبھی بھی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، جیسا اس نے جرم کیا ہے اس کی اس کو سزا ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے صدقے، محبوب کے قدموں میں اللہ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اللہ اس کی معرفت عطا کر دے۔ یا اللہ اس کو صحیح سمجھنے اور سمجھانے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، ہمارے کردار کو اچھا کر دے، ہماری زبان کو اچھا کر دے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہماری سوچ کو اچھا کر دے، اس قرآن کی برکت سے یا اللہ جیسا تو اپنے بندوں کو چاہتا ہے یا اللہ ایسا ہمیں بھی بنا دے، ہمیں بھی اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اپنے محبوب کا سچا غلام بنا دے، حق اور سچ بولنے والا بنا دے، جھوٹ سے، ساری باطنی بیماریوں سے یہ قرآن جو شفا ہے، یا اللہ اس قرآن کی شفا کی برکت سے ہمیں باطنی امراض سے شفا دے دے۔ یا اللہ ہمارے بدن میں اگر کوئی بیماری ہے اللہ اسے دور فرما دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اس قرآن پاک کے درس کی برکت سے ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، ہمیں زندگی میں کسی کا کسی لحاظ سے محتاج نہ کرنا، ہمیں شکر گزار بنا دے۔ یا اللہ یہ درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔